الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اسلامی مہینہ جس کا نام رجب ہے، اس رجب کے مہینے کے اندر اس رجب نے 27ویں رات کا 27 رجب کے متعلق کتابیں اندر آنا ہے کہ اس رات کا اللہ جل جلالہ کو اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک معراج کروایا، معراج میں سفر۔ اس معراج کے حوالے نال تھوڑی سی گل تو سامنے عرض کرنا۔ کبھی دیکھو اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک 40 سال کی عمر میں اندر اللہ نبوت نصیب فرمائی، یعنی نبوت کا اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ السلام اللہ پاک پیدا کرنا ہے، یعنی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے پیدائش تو پہلے اللہ پاک فرمایا کہ وہاں نبی بڑھانے پہ اس پہلے فرمایا کہ وہاں اللہ پاک نبوت چل رہی۔ نبوت تو اس زمانے میں ملی کوئی شروع تو، لیکن نبوت کا ظہور، اس نبوت میں جو ظہور ہوا ہے، یہ نبوت ظاہر ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو 40 سال میں عرصے تو بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 40 سال آپ کی عمر پہنچی، 40 سال کی عمر اندر اللہ جل جلالہ کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نصیب فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نبوت نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ نبی ہوں۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ نبی ہوں، میں اللہ رسول ہوں، لہٰذا تسی میرے تے ایمان آنو، میرا کلمہ پڑھو، ماں اللہ نبی منو، ماں اللہ رسول منو۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے دعوت دی تو فرمایا کہ اسے نبی پاک علیہ السلام نے سکے رشتہ دار، عزیز و اقارب، گرائے والے، خاندان والے، وہ لوگ کہ جڑے افراد، جڑے لوگ اسے نبی پاک علیہ السلام کی پہلے بڑی عزت کرنے، بڑا احترام کرنے، وہ بڑا نبی علیہ السلام نے اپنے وقت پہ خرچہ کرنے والے، فلانے پلانے والے، خدمت کرنے والے، خیال کرنے والے، یہ سارے لوگ نبی پاک علیہ السلام نے نبوت میں اعلان کرنے تو بعد یہ سارے یکدم اللہ نبی نے مخالف ہو گئے، اور مخالفت ایک نے شروع کی تھی، ایک دشمنوں نے شروع کی تھی۔ ایک دشمن بنے نبی علیہ السلام نے کہ روز اللہ رسول اللہ نبیاں طرح طرح کی تکلیفاں، طرح طرح کی مصیبتاں، پریشانیاں، زبان میں بھی تکلیف دیتی اور آنکھ میں بھی تکلیف دیتی۔ جس آدمی نے جس وس کرنے اس نبی پاک علیہ السلام نے تکلیف دینے واسطے اپنا زور آیا، اپنا وس آیا۔ بعض اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی تکلیف دی، اور بعض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی تکلیف بھی دی اور ہاتھ میں بھی تکلیف دی، یعنی مارا بھی، گالی بھی کٹیاں، سارا کچھ ہے۔
لیکن نبی پاک علیہ السلام اللہ کی طرفوں حکم ہے اللہ پاک نے محبوب نبی امام الانبیاء اور نبی نے سمیں سارے نبی نے سمیں اللہ پاک جو کام لایا دعوت کا کام یہ سارے لوگیاں فرمائے کہ میرے کلمی کی دعوت دے ہو دعوت کا کام تو ذمہ ہے نا اللہ پاک حکم دیتے ہیں دعوت نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ذمہ داری نے کولو آپ اس گل نے کولو آپ اس کام منصب نے کولو پیچھے نہیں رہنے والے ہیں کہ میرے نال جو کچھ بھی ہو مجھے لیکن فرمایا کہ میں آپ کی گل کرنے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ پاک میرے سے میں کام لایا ہے میں تو دھوکے نہ کری کروں بولا سامان تبلیغ کر رہے ہیں جو کچھ میرا معاملہ مجھے تو لوگ چڑھائے جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کو زور دے گئی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ کسی نے غلط کوئی پرواہ نہیں کی انہیں لوگ اکڑے مشورہ کر کری جڑے مخالف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ چاچے نے بولا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچے مطالعے مان کے اپنے لگے کہ جی تیرے کو یہ ایسا بڑا پریشان کیا ہے تو نہ کہ تو بھی ساری غلط بولو واقع لہٰذا تو آپ نے نہیں کہا کہ بھائی تیری سرداری چاہنا ہے بس یہ سب آپ سردار آپ وڈیرا بڑھنا ہے پہلے سب پیسے لوڑو سارے چندہ کر رہے ہیں جو کچھ بھی دے سی پیسے بھی دے رہے ہیں پہلے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یہاں ہے کہ یہ مطلب ہے کہ شادی ویسے لڑکی پسند کرے جس ہوتے ہی عادت سی ہے جس مبارک آسان سی ہے وہ سے نالے سے نکال کرنا لیکن اصل شروع دی بھی لکھی اس کلمے کی تبلیغ کہ آپ نے دین کی تبلیغ کہ آپ نے غلط کرنا ہے ہو گیا اس کلمے میں بولو بات ہماری کی کام نہ کرے تبلیغ نہ کرے لوگ یہ کلمے کی دعوت نہ کرے نبی پاک علیہ السلام تک کل کی بھی نہیں ہونا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل سنو کہ اگر یہ میرے کی عادت ہے سورج رکھتے ہوں اور دوئی رکھتے ہوتے چند رکھتے ہوں تو فرمایا کہ میں اس کو بعد پھر بھی فرمایا کہ میں آپ اس سمے بولو پیچھے نہیں ہٹنا ہوں میں لوگ تبلیغ کرتے رہ سن میں لوگ اللہ تعالیٰ دعوت دینے رہ سن اللہ تعالیٰ بلانے رہ سن میں آپ کے کام تو پیچھے ہٹنے والا نہیں جو مرضی کوئی پہ کرے کوئی پہ آ کے میں آپ کی گلا بولے پیچھے نہیں آؤں یہ میرا کام ہے میرے ذمہ اللہ پاک کی کام لایا میں کیوں آپ کا میں چھوڑا اس وقت مخالفین سمجھے دشمن سمجھے نہیں کہ بھائی نہ کسی لالچ نظر آنے نہ اور کوئی ایسی گالے نہیں گئی تھا اساس مسائل اس کو بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے بھائی لوگ بھائی جس نے کلمہ پڑھ سی اصل بڑا کمزور ہو سی اصل پارٹی کمزور ہو سی وہ پھر انہوں کی مشہور کی دے کہ نبوت نہ 7واں سال ہے نبوت نہ 7واں سال نبوت نے 7ویں سال نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ دار سارا کے رانچ مشرق آپ کر دیتا ہے سارا نبی علیہ السلام سمے رانچ کر دیتا ہے اور ایک وقت تو باہر ایک گاڑی ہے دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ جس میں شاہ ابی طالب واقع ہے اسے اس شاہ ابی طالب کے اندر تقریباً 23 سال نبی پاک علیہ السلام آپ نے کوئی رشتہ دار کے نال وہ تھے نا محسوس کر دیتا گیا بند کر دیتا گیا اور مخالفین اور دشمن سارے کے نام اعلان کروایا کہ بھئی کوئی آدمی بھی نہ گل کر سی نہ جو بس آنے نہ غم خوشی کر سی کوئی نہ مطلب کوئی بندہ کو کھانا پینا یا کوئی ضرورت کی کوئی چیز کھانے کے سی کوئی بندہ ہی مطلب ہے کہ نہ بس آپ حال چھوڑ دو کہ کوئی بندہ ہی مطلب ہے کہ نہ کر سی کوئی مطلب ہے جس طرح سے آپ نے دعا سلام پہ نہ کر سی اور غم خوشی پہ نہ کر سی لیکن کوئی کسی کو سننا لینا دینا بھی کوئی نہ کر سی اور 23 سال کچھ شاہ ابی طالب کے اندر اس گھاٹی کے اندر جو نبی علیہ السلام اور آپ نے کچھ رشتہ دار اس نے نبی علیہ السلام نے لائے نہیں انہوں نے جو 23 سال میں سے اکیلا گزرا ہے اس نے تفصیلی حالات اور میں دو سامنے عرض کرنا فرمایا کہ بھئی سیرت کی کتابت کر لکھا ہے کہ انہوں نے بچے کھانے پینے کوئی چیز بھی ہے نہیں تو فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور پیاس کی وجہ کرتے رہی اور دودھ کی وجہ کرتے رہی اور نہیں ملنے نہ پانی ملنے نہ مطلب کہ ماما نے کے دودھ ہے اور فرمایا کہ وہ بل اٹھ گئے پانی میں سے بھی تڑ اٹھنے بل اٹھنے رونے چیخا مارنے لیکن اور وہ سارے دشمن آ کے وہ دیکھتے بھی ہے بچے نے رونا بھی دیکھتے ہیں اور وہ سارے حالات نے کو واقع بھی ہے کہ کتنی تکلیف پریشانی لیکن اس کے باوجود بھی وہ نظارہ دل نہ بڑے بڑے کو زیادہ سخت ہو گیا نہیں کہ
کسی گلا نہ کو نظر میں احساس نہیں کیا اور اسی طرح مختلف ہونا بائیکاٹ جاری رکھا ہے اور ایک دفعہ جب کہا واقعات اندر کہ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رشتہ دار ہے وہ ایک جڑا اس دل میں نکال لے کہ وہ جڑے وہ کھانا پکا کریا کہ وہ کھانے کس کے دے اور گھر کا یار ہمارے صبر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا دینے میں نیت نہ اس کھانا آتا ہے ویرا پر لڑائی جڑا وہ ملے مخالفین نبی اسلام مخالفین مکے والے کو نہ کہتے ہیں میں یار بس میں یہ کھانا تیار کیا دی وہ کھانا پہنچا اور اگر میں کھانا تو نہیں کھا سکتا تو نہیں پتہ کیسا ہے رام کی طرف ہے تو زیادہ پر واقف نہیں کہ کوئی بتاؤں کسی کو سمجھنا کوئی لینا دینا کسی طرح نہ کوئی اور کسی قسم میں کوئی تعلق سے بالکل سوشل بائیکاٹ کی طرف ہے تو بات کیوں روٹی کھانا اس نے بولو کہ روٹی نہ بڑھائی کہ تو نہیں کھا سکتا تو ناسی یہ کھانا کھڑنے نہیں ہوتے روٹی کھڑنے کی اجازت تو نہیں دے رہے اس کے سونا مطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے کوئی شراب ہے جو سوشل بائیکاٹ کی طرف ہے اس طرح میرا تو وہ جڑے 3 سال تقریباً گزرے نا تو 3 سال تو جس طرح گزرا نہیں اس کا بھی بتایا جس گھاٹی کے اندر بڑے پریشانی والے حالات بڑے مختلف اس قسم کے حالات تو فرمایا کہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ پاک وہی نازل فرمائی وہی اور وہی اندر اللہ پاک نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمائی کہ دسی کہ انا پیغام کو جاؤ مکے نے کفار کہ بھئی تو سارے راس ہے معاہدہ کی دبے نا معاہدہ اس مطلب کہ رائن چوکٹ نے نا اور بائیکاٹ کرنا جو تو سارے معاہدہ کی دبے مسلمان نبی علیہ السلام کا تاکہ اس کی معاہدہ ان وجہ سے کہ وہ معاہدہ دیکھا گیا نا کہ اسی اتنے عرصے تک ان بائیکاٹ کا ساتھ کوئی مطلب یہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا یہ ایک کافر تو لے کر ہی خانے کا بھی رہن تو رہنا وہ کعبہ دھٹکایا گیا خانے کا بھی رہن تو وہی نازل ہوئی اللہ پاک خبر دیتی آپ نبی علیہ السلام کہ میرے نبی کو نہ آپ کے تو سے جس کام نے مطلب اس کا معاہدہ دیکھا گیا نا یہ سوشل بائیکاٹ نا اور ساتھ سینوں لگی ہے کہ وہ سارا کعبہ مطلب جڑا وہ سینوں کھا گئی صرف اس کعبہ نے اللہ نہ رکھ گیا تے اللہ نہ باقی رہا اس سینوں کا نہیں کھاتا باقی سارے کعبہ سینوں کھا گئی تے تسی گھر کے رکھو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا مطلب کس طریقے سے انہاں تک پیغام پہنچایا کہ جڑا معاہدہ تو سارے کے جس کعبہ نے مطلب تو جساں تو سخانے کا بالکل لڑکایا پہ ایک کری جس معاہدے ہیں وہ تسی وہاں کے رکھو سن سینوں لگی تے سارے کعبہ سارے معاہدے خاصا نہ سکتا صرف ایک اللہ نہ اسی مطلب کہ باقی رہا اور سارا سینوں کھا گئی کھاؤ وہ وہاں کے رکھا ہے کہانی میرا واقعہ وہ نہ پھر دوستوں پر اس غلط اتار نہ وہ نہ پھر کے نظر نہ مخالفین آپ سے مشرق کیتا ہے رہتا ہے اور نہیں پابندی لیکن نہ مطلب ہے کہ بائیکاٹ سے جڑے کیتا ہے تعلق ختم کیتا ہے انہیں نہ گلا چھوڑو یار ہوں نہ مطلب ہے کہ معاملات کرو یعنی نہ آسان سمجھو کہ نہ اور آخر یہ نہ یار آزاد کرو یہ نہ آزاد کرو نہ تعلق رکھو بس آپ میرا سے رشتہ دار بھی نا بس رشتہ داری بھی ہے چلو یہ اپنی رشتہ داری نبھاؤ اور تعلقات بحال کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رشتہ دار جو تھے کہہ رہے نا شاہ بی طالب اندر بائیکاٹ جانا لوگ کی طرف وہ نصارہ مطلب کہ تقریباً کوئی 3 سال نے عرصے تو بعد یہ باہر آئے اسی طرح عام طور پر رہنے لگ پائے لیکن اس کے باوجود بھی نا اس واقعے تو بعد بھی نا شاہ بی طالب کی قید تو بعد بھی پھر بھی بیٹھے مخالفین ہے نبی اسلام دشمن ہے وہ آرام میں نہیں بیٹھنا اور نہ پھر مطلب کہ تکلیف دینا پریشان کرنا اور زیادہ شروع کر دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورے مرنے والے کوئی لوگ تھے وہاں تو فرمایا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے آپ رشتہ دار نے بولو آپ نے گرائیں کرو آپ نے قبیلے قریش والے کرو اس لیے پہنچ جاتا ہے رسول پریشان ہوئے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوچا فرمایا کہ یار میرے آپ نے میری گل نہیں مننے جو میں باہر کرائیں دوئی کرائیں بناؤ دوئی لانے والا ہونا میں کی تبلیغ کرنا ہونا میں کی گل سمجھانا اللہ کرے گا وہ میری گل میں کیا ہونا وہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو چلو یہ نہیں پریشان ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا طائف کا سفر طائف کا سفر کیا اس نیت ہے کہ آپ نے نہیں ماننے تھا پڑھایا میں کی تبلیغ کرنا غیر رشتہ دار طائف میں گئے طائف کا مشہور واقعہ ہے یا تو سرات علم اندر ایک کوئی دفعہ بیان بھی ہے طائف میں اس وادی اندر طائف میں اس علاقے اندر 3 گراہ ہے 3 گراہ اور وہ سارے علاقے میں سردار
نبی علیہ السلام نے کوئی امید رکھ لی تیرا یہ سردار آدمی سمجھدار آدمی میں کہتا کہ آپ کی گل رکھنا نہ کرنے نہیں تھا وہ دینا میں امید نہیں مگر کہ میری گلاں موڑ سو نہیں بلکہ میری گلاں قبول کر سو میری دعوت قبول کر سو اللہ نبی بڑی انہوں نے بولو امید ہے تو امید کہہ کر انہوں نے بولو گئے اترے ہماری والی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام نے گلاں ترے بڑا نہیں بنا اور عجیب عجیب لوگوں مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آنے چاہنے والا بھی آتا اور کانے میں بھی دیتے ساری گلیں کی نبی علیہ السلام بہت زیادہ پریشان اور آخر انہوں نے جاننے تک کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے کہ وہ شریک اس میں جاتا ہے حوالے کرتے تھے کہ تو یہ سا مجھے مارو تو نبی پاک علیہ السلام زبانی تکلیف بھی پہنچائی اور ہاتھ نہ تکلیف بھی دی کہ رسول اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے کہ انہیں شریک اس میں جاتے ہیں ذریعے بڑے مروائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد جو خون بھی نکلا وہ ساری بات تو سر رات میرا میں ہے لیکن سر یہ واقعہ بھی ہو گیا جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے اس واقعے کے بعد اور آئے مکے کے اندر اپنے گھر واپس آئے اور رات کا ٹائم ہے تو نبی پاک علیہ السلام اپنے چاچے نے دیو حضرت مہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر چلے گئے انہوں نے گھر گئے پریشان اور بڑے خفا کہ آپ ہی میری گل نہیں ماننے دے برائے بھی میری گل نہیں ماننے میری کوئی گل ماننے والا ہی نہیں کوئی میری سننے والا ہی نہیں نبی علیہ السلام اپنا ظالم بٹے مارے کا عزت نہیں ہوئے پہ رسول نبی علیہ السلام نے ایک افسوس کیا ایک ارمان کیا افسوس اور ارمان ہی کیا نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ سارے گرائیں سارے علاقے کے اندر نہ آپ نے کہنا فرمایا ہے میرا کوئی میرا سنگی نہیں کوئی میرا کوئی غمخوار نہیں کوئی میرا کوئی ہمدرد نہیں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں یہ سارے لوگ آپ ہی میرے دشمن بنائے بھی میرے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہو کہ میرا تو کوئی نہیں میری کوئی مدد کرنے والا وہ میرا ساتھ دینے والا میرا سارا آسرا بڑھنے والا تو کوئی نہیں ہے نہ آپ جو میں نے بنائے جس نے بہت زیادہ یہ ارمان کیا ہوئے نے پریشان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول یہ کہا کہ ایسی پریشانی نے حالت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھی اس وقت فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سوتے اللہ جل جلالہ کا سارے حالات میں بولو اللہ آپ واقف ہوں باخبر ہوں کہ کی کوئی کون ہے یہ لوگ میرے نبی نے بکی کر رہے سارے حالات اللہ پاک کے سامنے علیم و خبیر ذات تو فرمایا کہ اللہ پاک آپ نے نبی کی گل بھی سنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارمان کیتا کہ مگر کاش میرا کوئی سنگی ہو گیا میرا کوئی دوست ہو گیا کوئی میرا آپڑ ہو گیا میرا ماں سارا دے گیا ماں ساری نہیں دوڑے کوئی میرا آسرا بنے آج ماں آسرے نہیں دوڑے کوئی میرا غمخوار ہو گیا یہ ارمان کیتا اللہ پاک فرمایا کہ میرے نبی تو کیوں غم کرنا ہے زمین والے کہتے تیرے آپے نہیں بڑھنے تو انہیں بولو پریشان نہ ہو تیرے چرچے تیری مشہوریاں تیری عزتاں اور تیری حیثیتاں پسند نہیں بولو آج ہی تو دم دسنا ہے کہ میری کتنی قدر ہے کہ کتنا اعزاز ہے کتنی حیثیت ہے کتنی فضیلت ہے اللہ جل جلالہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی واسے کر کے دل جوئی واسے کر کے تسلی دینے واسے کر کے کہ میرے نبی تو ارمان کیا ہے کہ میرا کاش میرا کوئی ہو گیا آپ تو دسنا ہے کہ تیرا کون ہے تیرا آسرا کون ہے تیرا سہارا کون ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میں سفر گیا اور رات میں کوئی ایسا گزرا تو فرمایا کہ میرے کو حضرت جبریل آئے جبریل علیہ السلام اور انہوں نے آ کے فرمایا کہ ماں اٹھا لا اور میں سفر ماں فرمایا کہ میں اٹھا لا اور اس کے بعد انہوں نے میرے واسطے تفصیلی واقعہ مختصر کرنا معراج میں واقعہ تمام اٹھا کے اور وہاں آنند جی کہ یا رسول اللہ پاک کو تو سلام آپ ہیں میں اللہ پاک نے قرآن اللہ پاک وہاں بیٹھا ہے اور میں اللہ پاک کو تو سلام دینا اور اگلی گل فرمائی کہ یا رسول اللہ پاک آنا کہ میں آپ نبی آپ حبیب نہیں نل ملاقات کرنا چاہتا ہوں ملاقات نہ شوق رکھنا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنی مطلب خوشخبری سلام کو پہنچایا ملاقات کی ساری دعوت بھی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا گیا تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ملاقات واسطے کہا کہ اور سواری تفصیلی غلط اور کچھ غلط نہیں کرنا وقت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے سواری آتی گئی جس سواریاں براق آتا ہے نام ہے براق نے دو مفہوم دو معنی ایک براق اس سواری ہے جو آتا ہے کہ وہ جس طرح بجلی کی چمک ہونی نا بجلی کی چمک تو فرمایا کہ وہ اتنی ایک ہی ہے کہ جس طرح بجلی کی چمک ہے اور برف
بجلی تو میں تو فرمایا کہ براق یعنی اتنی تیز رفتار سواری، تیز رفتار سواری، انتہائی تیز رفتار سواری، اس قسم کی سواری براق نبی پاک علیہ السلام سے وہ سواری آتی گئی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کچھ سواریوں پہ بیٹھے اور اس سواریاں فرمائے کو تو ٹورا گیا اور حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ بھی اندر اور مسجد اقصی کو یعنی مکہ پاک کو سواری چلی گئی رسول کی حضرت جبریل علیہ السلام نے راہ بھی اندر اور سیدھا بیت المقدس آئے، بیت المقدس اور بیت المقدس اندر یہ فلسطین بیت المقدس ایتھے آئے، ایتھے آ کے بیٹھے کہ فرمایا کہ بہت سارے لوگ جمع سب کے اندر بیٹھے پائے بہت سارے افراد نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام آنے کی کہ میں اذان دے رہا ہوں کہ تسی نماز پڑھا دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اذان کی تو نماز کون پڑھا دے؟ نبی علیہ السلام آخر کہ یا رسول اللہ تجھ کہتے ہو کہ نماز پڑھاؤ۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، سلام پھیرا، پیچھے بیٹھ ساری سب کے اندر سارے نورانی چہرے ماشاءاللہ نورانی چہرے۔ نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام پوچھنے کہ جبریل کی کون لوگوں نے کہے میرے پیچھے جنہ میں نماز پڑھائی نا یہ سب کون ہو؟ دسا گیا کہ یا رسول اللہ یہ 1,40,000 پیغمبر ہے، 1,40,000 پیغمبر جو کوئی پیش اللہ پاک دنیا سے پہلے سارے نبی نبی کے علاوہ نے فرمایا کہ کوئی اور بندہ نہیں، سارے نبی اور فرمایا کہ تسی آج امام اور انبیاء بن گئے ہو۔ نبی تو سے نہیں ابتدا اندر امام اندر نماز پڑھی نا اور امام کون بنے تسی فرمایا کہ تو نبی نے امام تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے بعد پھر اس مسجد کے اندر ایک اور سواری آتی گئی، مسجد اقصی تو کہیں مسجد حرام تو کہیں یعنی مکہ پاک تو کہیں اور بیت المقدس کا جب نبی علیہ السلام نے سفر ہوا اس سواری کی آگے کا نام براق۔ پھر مسجد اقصی تو جو سفر اللہ نے نبی نے آسمانی دنیا تک شروع ہو جائے اس سواری آگے کا نام رف رف۔ یہ پھر فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام سے وہ رف رف نہیں سواری وہ فرمایا کہ آتی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام سے سوار کیا گیا اور آسمانی دنیا کی سیر کرائی گئی۔ سب تو پہلے آسمان پہ اللہ رسول نے استقبال آنی اور پھر دوئی آسمان تھے، پھر آسمان تھے، پھر پہلے دوئی تری چوتھے پنجے چھویں ستویں سات آسمان ہوتے فرمایا کہ ایک تفصیلی غلط ہے سندر میں شارٹ کر رہا ہوں غلطی عرض کر رہا ہوں تو فرمایا کہ نبی نے ملاقات ہونی رہی ہیں۔ پہلے آسمان تھے نبی نے ملاقات دوئی تیسری سارے نبی نے ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوئی، حال احوال ہوا اور پھر آخر 7 آسمانوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام ہوتے مطلب کہ کھڑا گیا اور سدرۃ المنتہا تک اللہ نے رسول کی سواریاں چلایا گیا اور فرمایا کہ آخر قرآن پاک اندر آنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نیڑے گئے کہ کان قاب قوسین او ادنی، قرآن سے اللہ پاک فرمانے کہ کان قاب قوسین او ادنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کے درمیان اتنا فاصلہ کہ جس طرح فرمایا کہ جس طرح وہ پرانے زمانے میں تیر کمان ہو رہے ہیں جس طرح کمان نا ایک سر تو کہیں دوئی سر تک نفاذ ہو رہا ہے تقریباً فرمایا کہ اتنے فاصلے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب او ادنا یا اس نے بولو کہ زیادہ فرمایا کہ رسول اللہ پاک کے قریب ہوئے اللہ پاک آپ نے نبی ہیں آپ نے قریب کی دعوے تو فرمایا کہ اس سارے رائے ہوتے ہیں آسمانی دنیا کی سیر اور اللہ پاک آپ نے نبی ہیں فرمایا کہ مختلف عجیب و غریب حالات جیسے جنت میں حالات بھی جیسے اور جہنم میں حالات بھی جیسے تو نبی اسلام کے ساتھ فرمانے کہ میں جبریل علیہ السلام میرا بھی کرنے میرے لیے اور فرمایا کہ میں پیچھے فرمایا کہ ادھر کے اندر میں بیٹھا ہوں کہ کلمہ چلنے کی ماں آواز آئی کلمہ چلنے کی جس طرح بندہ کافی دی یا کسی چیزوں کے کلم میں کوئی چیز بنا دیکھ رہا ہے ماں فرمایا کہ کلمہ نہیں دیکھنے کی آواز آئی تو میں حضرت جبریل پوچھ رہا ہوں کہ جبریل کی آواز کی تھی نا تو فرمایا کہ میں کوئی بندے دیکھی تھی کوئی بیٹھے پائے اور فرمایا کہ وہ انہوں نے کلمہ لکھنے نا انہوں نے لکھنے کی آواز دی بیانی تو وہ کہ بھئی لکھنے تو میں جبریل پوچھ رہا ہوں کہ جبریل ہے کہ کون لوگ کی کون ہو کی بھئی لکھنے تو میں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتی کہ یا رسول اللہ یہ فرشتے اور فرمایا کہ وہ فرشتے تیرے لوگوں نے اعمال بھئی لکھنے لوگوں نے جو زمین پر لوگ عمل کرنے نا یہ فرمایا کہ میں لوگوں نے اعمال لکھنے والے کی فرشتے کی جماعت بیٹھی ہوئی نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں آپ دیکھیں وہ فرشتے نے وہ جماعت دیکھی انہوں نے کلمہ نے چلنے کی آواز بھی سنی سارا کچھ بس فرمایا کہ میں تھوڑا آگے چلا ہوں نبی علیہ السلام تھوڑا آگے چلے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھا کہ کوئی لوگ ہونا اور وہاں سے فصل اگ رہی ہے، فصل اگ رہی ہے پیدا نہیں اور اسی ویلے وہ فصل پک رہی ہے، وہ لوگ فصل کٹنے وہ ایک فصل ختم ہو رہی اسی ویلے بعد دوئی فصل اگ رہی ہے، دوئی فصل تیار ہو رہی وہ وقت والی فصل کٹنے اس طرح کا انتظام لگا ہے۔ تو فرمایا کہ میں جبریل نے پوچھا کہ جبریل کی کون لوگ ہیں نا انہاں ایک ہی معاملہ لگا ہے کہ فصل تیار ہو رہی کٹنے بعد اس ویلے فصل کٹنے نہیں فصل کے بعد کٹنے نہیں۔ تو فرمایا عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ لوگوں جڑے لوگ دنیا میں فرمایا کہ نیک عمل کے دن ایک نیک عمل والے لوگوں کیوں نہ فرمایا کہ دنیا میں اپنے نیک کیتے نیک عمل کی برکت اور صدا یہ نہ جڑے بھی بکی کہتے ہیں ہمیں فرمایا کہ سورج جو نہ کوئی گھٹنا ہوئی کیوں نہ اسے بچا ہے اور کچھ کر لیا۔ پر نبی اسلام فرمایا کہ میں تھوڑا آگے چلا تو یہ لگا کہ ماں ایک آدمی کی نا کلمہ کی آہٹ میں آواز آئی ہے، کلمہ کی آہٹ میں آواز آئی میں نظر کرنا کوئی پتہ نہیں آیا پر کلمہ چلنے کی آواز نہیں ہوئی تمام جبریل نے پوچھا رہی تھا مطلب کسی آدمی نے چلنے کی آواز ہے کلمہ کی آہٹ ہے حقیق کون ہے؟ تمام جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آنے کہ یا رسول اللہ یہ تو سنا جو غلام ہے تو سنا ایک صحابی ہے کہ وہ اس نے کلمہ کی آہٹ نہیں آواز ہے اس نے کلمہ کی آواز ہے تو فرمایا کہ جبریل کون ہے؟ فرمایا کہ یہ تو سنا غلام سیدنا بلال ہے، بلال رضی اللہ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام بولتے ہیں کہ اس بلال کا کہنا ہے جب ایک عمل ہے کہ مطلب وہ جنت اور مدینہ جو مدینہ مکے کے اندر ہے اسی مطلب کلمہ یا اللہ پاک پہ پھر آسمان والے اللہ پاک سن عرش کے اللہ پاک اس کلمہ یا نواز اللہ پاک پہنچائی تھی اور آخر یا رسول اللہ اللہ پاک اتنا پیارا ہے، اللہ پاک اتنا قریب ہے، اللہ پاک نے اس نے اور اتنا راضی ہے، اللہ پاک نے ہاں اس نے اتنا درجہ اتنی حیثیت ہے نا کہ فرمایا کہ چلنا زمین تے رہے اس نے فرمایا کہ زمین تے چڑھنے نے کرنا نکاح اللہ پاک سارے آسمانی فرشتے آسمانی دنیا اللہ پاک سبحانہ اللہ پاک نے ہمیں آپ تو نبی علیہ السلام اللہ پاک اس معراج کی رات نبی علیہ السلام صرف اپنا مقام ہمارے باقی ہوتا نے حالات واقعات صرف نہیں دسے بلکہ اپنے غلامان اپنے صحابیوں نے بھی اللہ پاک اپنے نبی مقام دسا کہ میرے نبی تو سن صحابہ نے فرمایا کہ کی حیثیت کی مقام ہے جس طرح ایک دس حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمانے کہ میں آگے چلا تو فرمایا کہ جہنم نے کوئی مناظر میرے سامنے آیا جہنم نے مناظر دوسری لوگوں نے حالات اور واقعات فرمائے کہ میں دیکھے تو نبی علیہ السلام فرمائے کہ میں اے جو بندیاں رکھا نہیں اے جو بندیاں کہ جنہوں نے فرمایا کہ بڑے بڑے ووٹ انہوں نے ووٹ بڑے بڑے ووٹ اور ووٹ پتہ کتنے انہوں نے بڑے ویپن جس طرح اونٹ کتنا بڑا جانور ہے اونٹ فرمایا کہ اونٹے ہوئے تھے فرمایا کو تو بندے نے بڑے بڑے اونٹ ہوئے پہ اور فرشتے کھلتے پہ اور فرشتے رات تک کینچیاں اور فرمایا کہ وہ کینچیاں نہ ڈالنا وہ تو بندے نے فرمایا کہ اٹھا بھائی بدور لگ پائے کینچیاں نہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں ایک عجیب قسم میں حالات دیکھ واقعات دیکھیں عجیب منظر دیکھا تو میں جی نہیں آپ پوچھنا ہوں تاکہ گل سنا کہ یہ کون لوگ ہوں نا یہ کون لوگ ہوں کٹنے والا جو ہے اور کٹنے والا تو ٹھیک ہے اور کٹنے والا فرشتہ ہے ویسے تو کینچی ہے یہ جو لوگوں نے جو ہے اور اکی ہو جن اور پہ کٹی تھی کون لوگوں تو عرض کی دی گئی کہ رسول اللہ کی کو لوگوں جو دنیا اندر فرمایا کہ برادریاں کے اندر رشتہ داریاں کے اندر دو فریقوں کے اندر دو یار دوستوں کے اندر فرمایا کہ پھول پانے والے لوگ توڑ پیدا کرنے والے لوگ برادری علاقے گرامش ہاں جی رشتہ داری کے اندر یاری دوستی کے اندر تعلقات کے اندر کی کرنے والے توڑ پیدا کرنے والے لوگ فرمایا کہ دنیا کے جڑے لوگ بھی جس توڑ پیدا کرتے رہنا تو فرمایا کہ نہ توڑ پیدا کرنے والے نہیں تھے نہ ہی کوئی سزا ملتی ہے کہ فرمایا کہ نے اور فرمایا کہ اس طرح بڑے ہوئے پر تکلیف دینے واسطے کہا کہ اگلے نے تیج فرشتے نے اللہ پاک کینچیاں بھی فرمایا کہ کو توڑنے پیدا نہ ہی اس سے سمجھا نبی علیہ السلام تھوڑا آگے گئے تو فرمایا کہ کوئی لوگ بیٹھا کہ فرشتہ وہ فرمایا کہ بندے نہیں نا گردن دبانا آ گیا گردن جس طرح بندہ کسی نے آسان سمجھانا چاہیے جس طرح کوئی کسی نے کسی نے بندہ گوپے دے کوئی کسی نے گوپے کسی نے گوپے یا کسی پر کوئی کسی نے زور دے تو کتنی آدمیاں تکلیف ہونی تو دوستوں کی تکلیف تو دنیا کی تکلیف ہونے کو کئی گنا زیادہ ہے نا سخت ہے نا اللہ نے عذاب ہے اللہ کی ناراضگی جو سی تو فرمایا کہ کوئی لوگ آئے گا کہ فرشتے انہوں نے کسیاں پہ دبانے نہیں گوپیاں پہ دینے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اے جبرائیل کی کون لوگ ہوں
یہ گل اصل بندے واسطے انتہائی خطرناک گل ہے بھائی. فرمایا کہ یوں یا رسول اللہ یوں لوگوں یہ امت ہے وہ وائزوں وہ بیان کرنے والے لوگ وہ خطیب اور فرمایا کہ وہ تقریر کرنے والے لوگوں کے سامنے فرمایا کہ جملے گڑے بیان کرنے والے لوگ درس دینے والے لوگوں کے سامنے خطیب اور خطابت کرنے والے لوگوں جڑے فرمایا کہ آپ نے بیان کے ذریعے آپ نے خطابت کے ذریعے آپ نے تقریر کے ذریعے فرمایا کہ لوگ یہاں جوڑنے نہیں آئے بلکہ لوگ فرمایا کہ فتنے پیدا کرنے والے لوگ ہیں اور لوگ یہاں فرمایا کہ فرقے اندر فرمایا کہ بانٹنے والے لوگ ہیں فرقے بڑھانے والے لوگ یہاں تقسیم کرنے والے لوگ فرمایا کیوں نہ لوگ نہیں ہیں جامع یا اللہ پاک میں اندرسن کے ظالموں تو سام ہوتے ہیں کہ میں یہ گلا کی زبان اور فرمایا کہ ساری صلاحیت تو سامنے سوچ سکتا ہے کہ تھوڑی یہ دیتی ہے کہ تو سیمائے کہ میرے بدن اور فرقہ پیدا کرو اور تو سیمائے کہ میرے لوگ یہاں فرمایا کہ تفریق پیدا کرو اور لوگ یہاں فرمایا کہ میرے کو دور کرو کہ دین فرمایا کہ تو سے کمیاں کٹ کے یعنی دین اگر فرمایا کہ تو توڑ پھوڑ لوگ یہاں تو فرمایا کہ یہ غلط سے شادی کرو تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ لوگوں اے نا اللہ پاک اس کو سنا تھا پہ لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے چلے تو کوئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ فرمایا کہ فرشتے نا فرشتے انہاں فرمایا انہوں پیشانیاں فرشتے انہاں متھے کوئی بٹے مارنا متھے اندر فرشتے انہاں بٹے مارنے اور فرمایا کہ انہوں نے جیسے انہاں پتھر لگنے پہ نا فرشتے کی طرفوں تب انہوں نے سر فرمایا کہ بالکل ختم ہو رہا ہے خوش رہا ہے انہوں نے سر ختم ہو رہا ہے وقت بڑھنا ہے تو وقت بڑھنے لگنے وقت بڑھنا ہے وقت اسی طرح ہونا بھائی عذاب ہونا تو بڑے عذاب بڑی تکلیف پریشانیاں تو نبی علیہ السلام پوچھا کہ ایک زندگی کون لوگ مجھے نہ اس کو سنے سب ہوتا عذاب پہ ہونا ہے کہنا ہوتے کہ فرشتے بھی متھے کوئی سر کوئی بٹے مارے نہ سر ختم ہونا وقت بڑھنا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ لوگوں جڑے فرمایا کہ پیشانی آپ اللہ نے سامنے سجدہ نہیں کرتے پیشانی اللہ نے سامنے جھکانا نہیں ہے کی مطلب نماز نہیں پڑھتے فرمایا کہ بے نمازی نے انجام ہے یہ پیشانی اور عیسیٰ اللہ پاک کے واسطے کر کے پیشانی کے وجہ فرمایا کہ پیاری کا مطلب 5 بار فرمایا کہ گاڑی میرے سامنے ایسا چھپاؤ لیکن فرمایا کہ دنیا تے یا رسول اللہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے اللہ نے حق ظاہر کرنے والے یعنی بے نمازی لوگ یہ فرمایا کہ نہ پڑھنا نہ بسیرے سری مقدرے پر بیٹھے مارنے کی سزا میں فرمایا کہ مبتلا ہو ایسے نہیں اس سزا میں نہیں مبتلا میں کہ رہو آخری اس کا غلط کر فرمایا کہ اس کے بعد نبی اسلام ایک جماعت آئے گا انتہائی عجیب اور خطرناک اور خوفناک قسم کے حالات اور انہوں نے کی معاملہ بڑا پہ ایک جماعت نہ فرمایا کہ انہوں نے شرمگاہ نہیں مرد بھی نہ عورت بھی انہوں نے مرد عورت نہیں شرمگاہ انہوں نے سر نے بیٹھ لگے ہوئے ہیں انہوں نے سر نے بیٹھ انہوں نے شرمگاہ لگے ہوئے ہیں تو دیکھو یہ گل کوئی مشکل نہیں اللہ پاک سے جڑی اللہ پاک کی ذات علی ہر انسان مرد عورت کی شرمگاہ داخل کو تلے اللہ پاک پیدا کر سکتی نا وہ اللہ کی ذات اس قدر قادر ہے کہ اس شرمگاہ کسی نے سر اللہ پاک پیدا کرے اللہ پاک کیا قادر ہے یہ آسان کس بنایا ہے آپ نے تھوڑی آسان کسی پر آسان اللہ تعالیٰ کسی اللہ کے سارے بنایا ہے نا اسی طرح جس طرح اللہ پاک آسان بنایا اس طرح فرمایا کہ کیا وہ خدای دوست کے اندر اللہ پاک کوئی لوگوں نے شرمگاہ وہاں جت ہونے ناف تو کرے تھے نہیں بلکہ سر اللہ پاک راضی وہ تو لگے اس کوئی لوگوں نے شرمگاہ اللہ نے رسول بھیج کر یعنی سارے حالات اور فرمایا کہ انہوں نے شرمگاہ سر میں لگے تھے اور انہوں نے شرمگاہ نے جو فرمایا کہ پیپ اور گن پہ نکل رہا ہے اور یہ لوگوں فرمایا کہ اس پیپ اور نکلنے والے پیپ اور گن کا فرمایا کہ پینے پہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی خطرناک خوفناک حالات میں لوگوں نے دیکھے تو پوچھا اکیل جبریل کی کون لوگوں تو انہوں نے دسا کہ یا رسول اللہ یہ فرمایا کہ کون لوگوں نے یہ لوگ ظالم لوگوں جڑے لوگ فرمایا کہ دنیا سے زنا کرنے والے لوگ زناکار مرد اور زناکار عورتیں فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ لوگوں کا انجام ہے ایسا سرکار کے کوئی کہ تفصیلی حالات ہو اللہ جمعے میں انشاءاللہ ہوگا لگت ایسی موجود ہے اگر انشاءاللہ باقی حالات نے سامنے بیان کرسا بارے لگو یہ مدد نے سامنے کس نے غلط بیان کی تھی اخبار نہیں رسالے نے غلط نہیں فیس بک نے غلط نہیں قرآن اور حدیث نے غلط اور کون ہی سارے حالات دیکھ کر یہاں تک کیسا خبر دیتی ہیں حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے الحمدللہ کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ نے غلط اندر کسی کو شک ہے اللہ نے رسول نے غلط کسی کو شک ہو سکنا ایک مسلمان بندہ کا اللہ نے کسی گل اندر آپ نبی نے کسی گل اندر شک کر دی اس ویلے ایمان تو خارج ہے تو بھائی شک شبہ کی گل نہیں بالکل سارا سارے نے غلط ایمان نے کہ جو کچھ اللہ پاک آقا حق اور سچ ہے جو اللہ نے رسول آقا ہے دسا حق اور سچ ہے نا یہ جتنے غلط ہے معراج کی راتی اللہ پاک آپ نے نبی ہے معراج نے سفر کرایا نا یہ سارے دوسرے نے حالات دسے جنت والے نے حالات دسے جہنم والے نے حالات دسے یہ سارے نظام دسے گئے اور خبر آ کے اللہ پاک اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی خبرت بھائی اور ساری گنا تو فرمایا کہ شک شبہ تو کوئی ہے نہیں سارے کوئی حقیقت ہے نا ہونا ہے
یہ کس نال ہوسی اس رکو لوگ نہیں جڑے لوگ بلکہ نال ہونا ہے یہ سی بھی پس سارے بہت مدر سارے ایمان سی کہ سارے مرسا خدا نہ خواستہ ہے خدا نہ خواستہ اللہ پاک سارا بچاوے نہ گناہ نے کرو یا نافرمانی نافرمانی نے کرو لیکن اگر کوئی آدمی کری نافرمانی کرنے مر گیا تو نبی علیہ السلام کی حالات دے سکیں تو سنائیں کر سارے فرمایا کہ جے کوئی بندہ جڑے ماتو سے سامنے دو ترے گناہ اور ان لوگوں نے انجام ذکر کیتا ہوئی اگر خدا نہ خواستہ کرے نہ حالات مر گیا نہ گناہ بغیر توبہ تو مر گیا اللہ کی قسم ہے اللہ نے کسی نے کوئی رشتہ داری نہیں اللہ پاک یہ وہ بندہ فرمایا کہ نہ سارے عذابہ نہ ہے نہ مشکلات نہ ہے خوفناک گھٹنا نہ ہوتے سامنا کرتا پیسی اس واسطے کر کے ایسا چھوکر کوئی بندہ مانا تسی وہ کوئی بندہ بھی ہے اگر انہیں گلن کر مبتلا ہے اس آج توبہ کرنا نہ موقع ہے جی اللہ پاک کا تو بولو گناہ نہیں توبہ اللہ پاک نے بولو معافی اور آئندہ فرمائے کہ کبھی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہ کریں نیت کریں تاکہ اللہ پاک سے خاتم بھی اللہ پاک کی مانتے فرماوے اور موت ایمان کی حالت چاہے اور موت تو بعد اللہ پاک سے دنیا اندر بھی تو موت تو بعد بھی اللہ پاک سے سارے آپ کی ناراضگی نے کرو اپنے عذاب کو ساری اللہ پاک کی مدد فرمائے اللہ پاک نے غلط عمل توفیق